جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ حضرات تشریف لائے اور ہمارے بارے میں جو تاثرات تھے کہ یہ بڑے ہی انتہا پسند ہیں، میڈیا والوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن علامہ صاحب ایک بڑا اہم اعتراض آپ کی جماعت کے اوپر بھی اٹھتا ہے، ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست میں لائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ جی آپ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ اب الیکشن کے جی میدان میں نہیں ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے نہیں ہوگا۔ ہم تو ایک ہی بات لے کر چلے ہیں کہ اسلام 3 صدیاں ہو گئی معذرت خواہانہ لہجے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور یورپ کے اندر ایک بندہ بھی نقصان ہو جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور لاکھوں مسلمان افغانستان میں، عراق میں اور شام کے اندر ذبح ہو جائیں، برما میں، تو اس کو عدل کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا عدل اور انصاف جو ہے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو سمجھے۔ لیکن علامہ صاحب پوری آپ کی الیکشن کمپین اگر ہم دیکھیں، جناب ٹارگٹ آپ کا میاں نواز شریف نظر آئے، حکومت نظر آئی، پیپلز پارٹی بھی میدان میں تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، ملی مسلم لیگ بھی تھی، لیکن آپ نے ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کیا۔ اس سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کا ایجنڈا صرف نواز شریف کی پارٹی کو ہرانا تھا۔ جی اس لیے بھی یہ ٹارگٹ تھا کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ناموس رسالت کے مسئلے میں مداحنت کی، اور مسلم لیگ کے جو بانی ہیں اور بانی پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، وہ علم الدین کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو ان کے آگے وارث بنے انہوں نے جان بوجھ کر ممتاز قادری کے مسئلے میں مداحنت کی، اور ججوں نے حضور کے 11 فیصلے نہیں مانے، تو ہمارا میدان میں آنا یہ فطرتی عمل تھا۔ لیکن فیصلہ کیا عدالت نے، عدالت کے فیصلے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ عدالت کے فیصلے کو آپ ایک سیاسی فیصلہ کیسے قرار دے سکتے؟ نہیں، ہم نے سیاسی اس کو کبھی بھی نہیں کہا، لیکن اب یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ 5000 اپیلیں پہلے پڑی تھی صدر صاحب کے پاس، تو ان کو پس پش ڈال کر ممتاز کی اپیل کو مسترد کرنے کا معنی کیا بنتا تھا؟ لیکن معاملہ تو عدالتی تھا، اگر عدالت حکم دے دے تو کیا ریاست کا کام نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا؟ نہیں، عدالت حکم دے دے تو ریاست کا کام بالکل ہے اس پر عمل درآمد کرنا، لیکن وہ ریاست جو رسول اللہ کے نام پر بنی، اسلام کے نام پر بنی، اتنا تو ان کو حق پہنچتا تھا کہ جب 11 فیصلے حضور کے سامنے آئے تھے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کم از کم ان فیصلوں کو کھول کر پڑھ تو لیتے۔ لیکن علامہ صاحب کیا ایک خاص ایشو کے اوپر پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں سیاست ہو سکتی ہے؟ پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان سے روگردانی کی گئی، ٹھیک ہے؟ جب وہ مقاصد کی طرف واپس آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں اور بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے نظر آیا، آپ نے شروع میں بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے، ٹی وی پہ نہیں آتے، میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، ماڈریٹ نہیں ہوتے، سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمہوریت کے خلاف بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، جمہوریت کے خلاف فتوے دیے، جمہوریت کو کفر قرار دیا گیا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے، آپ ہوں، ملی مسلم لیگ ہو، آج جمہوریت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جی ہم نقش قدم پر نہیں چلے، ہم انشاءاللہ اس جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے۔ علامہ صاحب اگر کھل کے میں سوال کروں، 2 جماعتیں اس الیکشن کے اندر تھی، ایک ملی مسلم لیگ، اس پہ بھی سوال اٹھا، حافظ سعید صاحب کی جماعت، ایک آپ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان، دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر آباد حاصل ہے۔ نہیں، کسی کی بھی ہمیں شیر آباد حاصل نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھا ہے، میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا، اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا۔ مومن وہ ہے جو الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ایک ایسا میدان سجا ہے جہاں اس وقت حکومت مشکل میں ہے، چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے، میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لوگ 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات پہ بک سکتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ ہاں، آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وہ ناموس رسالت پر ہیں،
اور اس میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے، اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اس کے 9 عیب بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ۔ اس مسئلے میں اب کیا آپ کہیں گے؟ رب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر؟ لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جس سے عام آدمی جس کو سن کے تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر؟ تو بتائیں، وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے، میں نے شیطان ان کو کہا ہے؟ عمران کو تو یہ شیطان کہتے ہیں، اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے انہوں نے کون سی باتیں کی؟ ہم نے کبھی ایسے بات کی ہے؟ لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی، آپ تنہا میدان میں آگے، اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے اپنی قوت کسی ایسے What a year, eh? It's enough to make you feel پرڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی ہے۔ عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات چیت؟ کہ عمران خان جو ہے وہ کون سا، وہ بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے، تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا، تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرا تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے۔ یہ تو لفظ ہی عجیب و غریب ہے بھئی، جنگل کا یہ قانون، تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا، یہ جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ لیکن علامہ صاحب اگر ہم دیکھیں، اب مشال کی بات آپ نے کی، کیا موب اٹھ کے کسی فرد نہیں، یہ بات ویسے میں نے کی ہے، وہ یہ بات نہیں ہے کہ میں، بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، جب ان کے منہ میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو یہ مرضی کہہ دیں۔ عمران کو انہوں نے کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں، نون لیگ والوں نے نہیں کہے، میں انہیں سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ذاتیات پر یہ آئیں تو عمران کو شیطان بھی ایک انسان کو کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں، نون لیگ والوں نے نہیں کہے، میں انہیں سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ذاتیات پر یہ آئیں تو عمران کو شیطان بھی ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے؟ پھر ہم بانیان پاکستان کی بات کریں، جی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جی، دونوں مذہبی یا مولوی لیڈر نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے۔ میں کلام اقبال کا حافظ ہوں۔ جی جی، انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخ ہی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے، اس لیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں، اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے بنائی۔ 14 جولائی 1929 کو اقبال نے بمبئی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا۔ آج بھی وہ فلیٹی ہوٹل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد اعظم آ کر ٹھہرے، صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور علامہ اقبال شخصی ضمانت پر علم الدین کا جنازہ لاہور لے کر آئے، گورنر کو شخصی ضمانت دی، کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا فساد ہو گیا۔ Stay organised with a Woodblock calendar. The Snapfish Cyber Monday sale is now on with snapfish.co.uk. بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور میں آنے دو۔ یہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکا جو اقبال نے شخصی ضمانت دی۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈومینیشن نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ کون کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بتائیں، کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا۔ میں تو یہ حدیثیں پڑھ کے لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات، من قتل معاہدا من غیر کنۃ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے۔ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مذہبی جماعتیں اتنی ڈویژن میں، ہر جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے، پھر کیا ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، بالکل ایک ہونی چاہیے،
لیکن نظریات میں اختلاف ہو جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو وکیل وہاں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مشرق میں چلا جاتا ہے, دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے. اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرے کے مخالف ہیں. تشریحات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں نا. لیکن علامہ صاحب جس ملک کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسا شخص کامیاب سیاستدان نہ بن سکا, جہاں ڈاکٹر طاہر القادری جیسا مبلغ مقرر کامیاب سیاستدان نہ بن سکا, وہاں علامہ خادم حسین رضوی ایک کامیاب سیاستدان کیسے نہیں بنا؟ کامیاب سے ہم نے کب کہا کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ حضور کی امت کا جو شعور جو ہے وہ دین کی طرف آئے, اور وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کو روکا ہم نے کہ نہیں روکا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب کہ آپ بھی جس مسلک کی جس نظریے کی بات کر رہے ہیں اسی مسلک کو نظریے کی بات کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں, طاہر القادری صاحب بھی, وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا JUP بھی یہ بات کرتی ہے. پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے ایک نئی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ بنا دی؟ اب طاہر القادری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ممتاز قادری کو قاتل کہا. انہوں نے وہی بولی جو عمران نے بولی, ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی ان لوگوں پر ہے کہ جو جنازے میں سٹیج پر کھڑے تھے ممتاز قادری کے, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے جنہوں نے ممتاز کو پھٹے لگا. یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے, بھئی آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں, وہ جنازے والا یا جنہوں نے پھٹے لگایا ان والا؟ یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. ہم جس نظریے پر پہلے دن سے کھڑے ہیں آج بھی الحمدللہ اسی نظریے پر کھڑے ہیں. لیکن علامہ صاحب کیا صرف, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, صرف ممتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے, یا جیسے کہ آپ ایک براڈ بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں, اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں, اس کی طرف جانا چاہیے؟ ممتاز قادری ایشو جو ہے نا وہ روح اسلام ہے. اسی پر اقبال نے آ کر ختم کر دی تھی بات کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے, اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک, ورنہ ابو لہب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو حضور کی ذات ہی تو جدھر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا, آگے حضور ہی کھڑے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ایک اسلامی معاشرت قائم کرنا جہاں انسانوں کے حقوق ہوں گے, جہاں لوگوں کو روزگار ہوگا, فرمایا کہ میں سراقہ کو کہا میں تیرے ہاتھوں میں قصہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, ریاست, اسلامی ریاست, اسلامی معاشرہ, اس کی تشکیل میں مذہبی جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے؟ اس میں یہی رہا کہ جب بھی الیکشن کی باری آئی تو کہا کہ اب دو برائیاں ہیں, ایک چھوٹی برائی ہے ایک بڑی برائی ہے, تو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے ساتھ لگ گئے. پھر جب وہ بڑی بنی تو پھر کہا نہیں اب یہ بڑی بن گئی, اب یہ ایسی ہوتا رہا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنا طریقہ کار وضع کرتے جی ہاں, اور لوگوں کے سامنے اسلامی نظریہ پیش کرتے اور خود اس پر چلتے. آپ سمجھتے ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں پاکستان میں؟ میں نے کب کہا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا یہ نظریہ پاکستان سے ہٹ گئی ہیں. غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں, واپس آ نہیں سکتی ہیں, ٹھیک ہو آ سکتی جائیں نا واپس. غلطی ہم نے کب کہا آ جائیں واپس سارے. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی یہ حدیث پڑھتے رہیں لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة, کہ وہ قوم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث پڑھیں کہ جو عورت کو اپنا سربراہ بنا لے, اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ امورکم الی نسائکم, کہ جب معاملات میری امت عورتوں کے سپرد کر دے تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا, اس وقت میری امت مر جائے اس سے بہتر ہے. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد وہ حدیثیں عمران خان کی امیدوار میں نظر نہ آئیں اور بے نظیر کے خلاف سارے اٹھ کر فتوے دے دیں کہ یہ حدیث ہے اس کو سربراہ. تو مجھے بھی تو یہ بتائیں نا, ان کے اپنے دور معیار نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. آپ سمجھتے کسی عورت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں سمجھا, یہ نہیں میں نے کہا بات. میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سے میرا یہ سوال ہے. لیکن علامہ صاحب جو اس وقت پکچر ہے خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے حوالے سے, ایک پکچر یہ ہے کہ جیسے کہ دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے جہاں کی دھماکہ ہوتا ہے مسلمان ممالک کا نام آ جاتا ہے. پاکستان کے اوپر الزام ہے مدارس میں لوگ ایسے پروان چڑھتے ہیں جو گردنیں کاٹتے ہیں, بم دھماکے کرتے ہیں, خودکش بمبار بھی اسی خطے سے جنم لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں مسلمان... Hi there, my name's Phil, and I'm getting really tired of living all day on video. It's so easy to feel like an anonymous head in a box. So we made a new app that tries to make this a better experience for everyone, make it easier for people to present, inform, entertain over video. We call it because I think it's important to have a name that you can say while eating. And the basic pitch is it's instant weekend update.
lets you live out your vicarious John Oliver fantasies. Yes, I know this is SNL. Here's how it works. I can control the room that I'm in. There's a wide selection of indoor and outdoor and animated backgrounds. I like this one, it's pretty fancy. And I can have a screen that I can put whatever I want on. I like to use this to show off my Instagram photos. You know, I have a lot of photos on Instagram that I like, and I figured I've got 14 hours a day on video, so I may as well inflict my Japan slideshows onto people as I'm talking to them. And this is great. This is a good experience. But the real magic of is using it to present. You know, when you present in Zoom or Google Meet, you have to go through this awkward dance of, oh, I'm going to share my screen. Can everyone see my slides? And even when it works, you're asking people to choose between looking at you and looking at your materials, which is really kind of awkward and tedious. But in I can present like this. I can just put up any slides here. And of course, I need to get out of the way so you can see it better, but I can just go, and I can still be here and explain, and change slides and important business stuff. And then if I come to a slide that has a lot of numbers or a graph, I can make it big so you can see it. But what I also just did is I put myself between you and the graph so that you have to pay attention to me so I can explain things, explain. And then when I'm ready to have you look at it, I could just fade out of the way so you can see through me. Or I could become a Jedi ghost. Or I could shrink and fly and point to things like this. Well, I think here's the problem right there is where things went really wrong. Of course, I can use for all sorts of other things. I could put any window here, like a web browser. So this is a great way to look at your favorite websites or do design reviews. You could do live video. This is current CNN, and I can still go full screen and do the Mystery Science Theater 3K style of shrinking in a corner and making snarky comments here. Another use case that I use all the time is phone demos. I can AirPlay anything to here, so this is my live phone. You can see I've got 123,000 unread emails. I'm a really bad person. And if I want to demo something, I can just do it just like this. And this works the way you expect. I can go into landscape mode, and that works. I can go full screen. This is a menu of my favorite bakery in Chinatown. I can fly around. I can say, a load of the turnip cake, please. Lots of other things to know about. But basically, it's really flexible, and there's a lot of features coming soon. Works with any video system. Zoom, Google Meet, YouTube. It's not trying to replace how you normally have meetings or talk about or stream content on video. It just tries to make it better. And there's lots of features coming that I'm really excited about. The main one is dynamic decks. We want you to throw out all of your old, boring PowerPoints. There's really no reason for anyone to ever send a PowerPoint around again because this is better. It works exactly the same as a PowerPoint, but then it wakes up and explains itself. Here's how it works. I could just hit record, and I can send you a link. And when you click on it, you can watch it beginning to end like a movie, of course, but you can also flip slides. You can flip pages. And every time you flip pages, you control me. You control whether you want me to explain from that slide or the page, or maybe you want to look at it full screen and you want me to fade out of the way, or maybe you want me to shut up completely. It's the best of a movie and a slide deck put together. And then we're going to add multiplayer. Multiplayer is really cool. There's a bunch you can do with this. Let's say you and I are co-founders and we're presenting our dumb startup idea to investors. We could all be in separate rooms, but we have the same screen, our presentation, and it's synchronized. And so you can change slides, I can change slides. It just works automatically. We don't have to worry about who's driving, who's talking. Or if both of us are presenting, then I can shrink out of the way and you can appear next to me and we can have a conversation like this. And when it's your turn to talk, then I get out of the way thoughtfully. And when it's my turn, then I can back full size. Now, is very much still in beta. In fact, we're in early invite-only beta. But we are looking for people who can do interesting, worthwhile things with it to really help us make this a great product. So if you are interested, head over to app and sign up for the beta, add yourself to the wait list, and we will send you an invite as soon as we can. And we really appreciate it. We really appreciate the help. So thank you. Bye. Our Black Friday deals are live. Search Virgin Experience Days. इतनी इंतहा पसंदी की तरफ चले गए. कौन उन्हें ले गया?
ये कौन ले गया उन्हें? रूस के मसले में किसने मुजाहिदीन बनाए और किसने उनको पनाहें दी, किसने उनको तरबियतें दी? हमने दी। ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने मदारिस से बंदे निकाल कर उनको कहा कि ये बहुत बड़ा जिहाद है, और उनको माली सपोर्ट भी की, और उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मुहैया की, उनको बड़े बड़े महल्लात उनके बनाए। जब उनका काम निकल गया तो कहा कि अब ये दहशत गर्द है। ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, ठीक है? हाँ, जिन्होंने पहले जिहाद था, फसाद किन्होंने बनाया? हमने बनाया। लेकिन तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़िया-उल-हक के ज़माने की जिन्होंने जहाद को सपोर्ट किया, फिर वही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ साहब की जिसने जहाद की मुखालफत की। फ़र्क क्या और देखते हैं? दुनिया में जिहाद मुकद्दस एक फरीज़ा था जिसके बारे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आखिरी उम्मती दज्जाल से जिहाद करेगा। किसी आदिल का अदल और किसी जालिम का जुल्म उसको ख़त्म नहीं कर सके। उसको दुनिया में बदनाम किसने कराया? ये तो उन लोगों से सवाल होना चाहिए जिन्होंने किया। मुशर्रफ का इकदाम दुरुस्त था कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद थे उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले नहीं, मुशर्रफ का इकदाम कैसे दुरुस्त था? ये मुशर्रफ का यार है जनरल शाहिद अजीज, इसने सारा कुछ इसमें लिखा है। अब मैं अगर वो पढ़ के सुनाऊंगा तो आप भी नहीं सुन सकेंगे। ठीक ये उसने खुद ये उसने लिखा है, ये उसका बहुत बड़ा यार है। और 6 किस्म के डांस उसने बुश को दिखाए मार्च 2007 में। एक और ब्रेक ले रहे हैं, अल्लामा हमारे साथ मौजूद हैं तो बात करेंगे। अब इस पर भी बात होगी कि क्या मुस्तकबिल क्या पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरह बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और क्या मजहबी जमातें कभी जीतने की तरफ भी बढ़ पाएंगी। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। खादिम हुसैन रिजवी साहब, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इतनी टुकड़ों में तकसीम मजहबी कुव्वत कैसे जीतेगी? हर आदमी अपनी हद के अंदर रहकर काम करे तो ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी तो थे ना फिरके, लेकिन आपने कितना। लेकिन क्या ऐसी नफरतें थी जो मदारस में होती हैं, एक दूसरे को काफिर करार देना, एक दूसरे के खिलाफ इंतहा पसंदी के फतवे देना? कौन से इंतहा? आप मुझे बताएं, जो बंदा काफिर है उसको तो काफिर कहा जाएगा ना, जो आदमी फासिक है उसको फासिक तो कहा जाएगा। ये कानून तो नहीं ना बदला जा सकता। एक बंदा चोर है, आप उसको चोर नहीं कहेंगे। एक बंदा इशारा तोड़ कर जा रहा है तो आप उसको वार्डन को कहेंगे कि आप इसको ना ये नहीं कहना भाई ये इशारा इसने तोड़ा है। लेकिन मजहबी इख्तलाफात, फिकी इख्तलाफात की बिना पर काफिर करार देना, फिकी इख्तलाफात की बिना पर कैसे? किसी ने भी किसी को काफिर करार नहीं दिया। अब काफिर वही करार पाएगा जो काफिरों वाला काम करेगा। ऐसा जुमला इस्लाम के बारे में कहेगा या हुजूर के बारे में जो भी बात है इस्लाम के खिलाफ जो बात कहेगा, वो तो हमने थोड़ी बातें की हैं, ये तो हुजूर ने भी बातें। लेकिन एक बात आप मानेंगे कि दीनी मदारस के अंदर मुख्तलिफ जो मसालक के मदारस हैं, एक मसलक दूसरे मसलक के बारे में बड़ा इंतहा पसंदाना रवैया रखता है। मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ। मैंने अरबी ग्रामर पर तालीलात पर वो किताब लिखी है जो 1400 साल किसी ने भी नहीं लिखी। सारे इस बात को मानते हैं, तो मैंने तो ऐसी नज़रिया कभी भी नहीं देखा। जिस तरह यहाँ दूसरे महकमों में जाने के लिए कोर्स होते हैं, इम्तिहानात होते हैं, वो वहाँ उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि मुफ्तियों के लिए, काजियों के लिए और उलमा के लिए, ख़तीब के लिए, मुकर्रिर के लिए, वाइज़ के लिए, मुसले के लिए कुछ कोर्स होने चाहिए। ये ना हो कि पहली क्लास से उठकर वो ख़तीब पाकिस्तान बन जाए। आपकी राय क्या है दीगर मसालक के हवाले से? देवबंदी एक मसलक है, अहले हदीस एक मसलक है, अहले तशय्युअ एक मसलक है जी। उनके हवाले से आपकी राय? आप सख्तगीर हैं या आप समझते हैं सबके साथ मिलकर चला जा सकता है? नहीं, सबके साथ वो अपना चल रहे हैं, हम अपना चल रहे हैं। कैसे चला जा सकता है? वो अपने सारे मामलात दुरुस्त करें सारे। हम भी, हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें कहें जी आपके अंदर ये कमी है, और उनके अंदर जो बातें हैं वो हम हमारे साथ बैठे, उनके बड़े बड़े उलमा, और हम बैठने के लिए उनके साथ तैयार हैं। इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। ये दुनिया में जो मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि दहशत गर्दी मुसलमान कर रहे हैं, और मुसलमान वाक़यात के अंदर मुलवस भी पाए जाते हैं। नहीं, कैसे मुलवस? इसकी देखिए, बाज़ ऐसे हैं जो लोग पकड़े जाते हैं जिनके बारे में जिनके लिंक्स निकल आते हैं बाज़ ऐसे लोगों से। इसके पीछे किसका हाथ लगता है आपको? कोई बात बताएं तो सही नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा अमेरिका में कुछ वाक़यात हुए, कुछ बरतानिया में वाक़यात हुए, कुछ इंतहा पसंदी की तरफ लोग तो जा रहे हैं। अभी कराची में बड़े पढ़े लिखे लोग पकड़े गए। इंसार शरिया आपने देखा नहीं, लोग इंतहा पसंदी की भी तो कोई तारीफ होनी चाहिए ना, दहशत गर्दी की भी तारीफ होनी चाहिए। 10 लाख इराकियों को मार देना ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये दहशत गर्दी नहीं है। बच्चों को भी साथ मार देना, अस्पतालों पर हमले कर देना, मस्जिदों में बैठकर शराब पीना और बच्चियों के साथ गैंग रैप करना, ये इंतहा पसंदी नहीं है।
انتہا پسندی یہ ہے کہ مولوی خادم جو ہے اس نے داڑھی کیوں رکھی اور پگڑی کیوں باندھ لی ہے، اور یہ الیکشن کے اندر کیوں آیا؟ پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا، یہ مولوی کیوں آیا؟ اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایسے دوسرے آ گئے، ہم بھی آ گئے، ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں نا کہ الیکشن کے لیے بڑی گاڑی چاہیے، الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں آیا نا، ایجنسی نے دے دیا نہ کہاں سے آیا؟ جب وہ تو ہمارے پاس سارا حساب ہے، کبھی انہوں نے 10,000 دے دیے، کبھی اس نے 100 روپے دے دیا، وہ اپنی گاڑی لے آیا، کہنے لگا 2 دن کے لیے میری گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ خاص قوتوں نے نہیں کہا پیسے لے لیں؟ نہیں جی، ان کو پتہ ہے یہ میرے سامنے آنے سے یہ بات کوئی کرنے تو پہلے 1000 بار سوچتا ہوگا کہ مجھے کچھ بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے وسائل کیا ہیں؟ آپ گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں؟ کیسے رہتے ہیں؟ گاڑی جو ہے وہ میرے پاس کرولا ہے، تو رہتا میں اسی طرح کے کمرے میں رہتا ہوں۔ ایک میری چارپائی ہے، ساتھ اس کے کتابیں ہیں۔ ان حالات میں آپ بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بڑا تو رب ہے نا، اور وہ ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں جس پاور سے صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں بدر میں گئے تھے۔ ہم اسی پاور کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اندر جنگ یرموک میں 36,000 نے 3.5 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں کہ ایک تہ بند باندھے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر میدان احد میں گئے، کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے، اور اس نے ہمیں 120 حلقے میں دکھا دیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بڑی بڑی دنیا حیران ہو گئی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی نہیں آیا، کہاں سے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ تو اس لیے بھی ڈر رہے تھے نا کہ شاید آپ پنڈی سے آشیرواد لے کے آئے ہیں، اس لیے آپ کی طرف کون سی ہے پنڈی؟ مجھے تو آپ کا یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ آ رہی، پنڈی کون سی ہوتی ہے، آشیرواد بھی کون سی؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان طبقہ سارا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن علامہ صاحب، ایک ہم جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ نوجوان طبقہ، نئی نسل اسلام کے اتنا قریب نہیں آ رہی جتنا آنا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ آ گئی۔ ایسے ایسے بچے مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال سے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا، اور ساؤتھ افریقہ اور یورپ کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ جب سے آپ کی تقریر سنی ہے، روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، ماں باپ کے گستاخ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور یہ کام برائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ یہ ایک دو بندے نہیں ہیں، یہ لاکھوں ایسے بندے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل ہے ایسا مذہبی جماعتوں کا؟ مذہبی جماعتوں کا نہیں، مستقبل اسلام کا ہے۔ جی ہاں، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا۔ آپ امریکہ جانے کے حامی ہیں؟ امریکہ جانا چاہیے؟ جانا تو پوری دنیا میں چاہیے، اور وہاں ایئرپورٹ پر آپ اتریں تو لوگ وہ برائلر چوچے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ امریکہ جا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں، میاں نواز شریف سے، نہیں میں نہیں جا سکتا، زرداری سے، نواز شریف سے، بلاول سے نہیں مل سکتے؟ میں نہیں جاتا، ہمارے بچے جائیں، نوجوان جائیں۔ میں تو حج عمرے کرنے کے لیے نہیں جاتا فی الحال، کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں۔ خاکے بنے ہم، مداحنت کی، حضور کے گھر کی فلمیں بنی، ہم نے کیا کیا؟ لیکن آپ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، ان سے ملنے کے ان کو تیار ہیں؟ دوبارہ جو ہے نا، ان کو میں کان پکڑا کے ان کو پہلے اسلام سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ پورا کلمہ سنائیں، دعائے قنوت سنائیں، کم از کم یہ تو بتائیں اسلام کے اندر کیا ہے، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، باہر کتنے فرض ہیں، اور نماز جنازہ کم از کم جو بنیادی باتیں وہ تو مجھے بتائیں نا۔ کیا اس بنا پہ کسی فرد کو پرکھا جائے گا کہ اس کو اگر صورتیں زیادہ آتی ہیں؟ میدان احد میں جب شہداء کی تدفین کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا یوم اخذا للقرآن، کہ ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو فیضا و شیرہ لہو جب بتایا جاتا ہے یہ تو لوحیدہ الہ، حضور سب سے پہلے اسے اٹھا کر رکھتے۔ حضرت عمر نے بھی یہی معیار رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ باقی معاملات اس کو ہوں گے نا جی، قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، لیکن اچھا انسان بھی ہو۔ اچھا انسان تو پہلی بات ہے نا۔ حضرت عمر نے جب گورنر مانگا تھا تو انہوں نے کہا اس کو بنا دیں، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کی ہمسائیگی میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا صرف تم نے اس کو کمر دورے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلام تو پہلے یہ دیکھتا ہے نا، یہ نہیں میں بات کر رہا کہ وہ بددیانت ہو، وہ سود خور ہو، لوگوں کی امانتیں رگڑ جاتا ہو، اور لبادہ اسلام کا